بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شرح الأدب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں یہ باب نمبر 213 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب من بنا، یعنی جس انسان نے اپنا کوئی مکان تعمیر کیا ہو۔ در حقیقت اس سے قبل گزشتہ متعدد ابواب میں مسلسل یہ تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات کی روح سے یہ بات واضح و ثابت ہوتی ہے کہ یقیناً کسی بھی انسان کے لیے مکان اور یہ کہ گھر انتہائی ضروری ہے، کہ یہ چیز یعنی کسی بھی انسان کے لیے ایک گھر کا ہونا یہ انسان کے لیے بنیادی ضروریات میں شامل ہے۔ اور پھر یہ کہ وہ گھر چھوٹا ہو یا بڑا، اور یہ کہ اپنا ذاتی مکان ہو یا کرائے کا گھر ہو، بہرحال گھر ضروری ہے انسان کے لیے۔ اور دینی نقطہ نظر سے بھی کہ دنیاوی لحاظ سے بھی اور خالصتاً دینی لحاظ سے بھی کہ انسان کے لیے باعزت طریقے سے زندگی بسر کرنا اور اپنے اہل و عیال کے لیے باعزت طریقے سے یوں گزر بسر کا انتظام اور بے پردگی سے حفاظت کا یہ بندوبست، یہ چیز انسان کی دینی و اخلاقی ذمہ داریوں میں شامل ہے یقیناً۔ ہاں البتہ وہ چیز جسے یاد رکھنا اور جسے ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنا انتہائی ضروری ہے، اور جو کہ یہاں سمجھانا اور سکھانا اور بتانا مقصود ہے وہ یہ کہ فضول خرچی سے اجتناب کیا جائے گھر کی تعمیر و مرمت کے معاملے میں۔ ہمارے سامنے ناظرین کرام یہ حدیث ہے کہ جس کا نمبر ہے 456۔ فرمایا کہ عن عبداللہ بن عمرو قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وأنا أصلح خصا لنا فقال ما هذا؟ قلت أصلح خصنا يا رسول الله، فقال الأمر أسرع من ذلك۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جلیل القدر صحابی یعنی عبداللہ، جن کے والد بھی جلیل القدر صحابی ہیں یعنی عمرو بن العاص رضی اللہ عنہم اجمعین، تو یہ صحابی عبداللہ ابن عمرو ابن العاص فرماتے ہیں کہ ایک بار یہ صورتحال پیش آئی کہ میں اپنے ایک گھر کی مرمت میں مشغول تھا، اور انہوں نے یہاں گھر کے لیے خص کا لفظ استعمال کیا ہے، اور عربی لغت میں خص اس گھر کو کہا جاتا ہے جو کہ لکڑیوں اور گھاس وغیرہ سے تیار کیا گیا ہو، یعنی جھونپڑی کہہ لیا جائے کہ اس قسم کا مکان جو کہ لکڑیوں کو اور گھاس پھوس کو جمع کر کے تیار کیا گیا ہو، تو اس قسم کا کوئی معمولی سا جھونپڑی نما یا لکڑیوں کا بنا ہوا ان کا کوئی گھر تھا وہاں مدینہ میں، تو یہ وہاں کھڑے ہوئے کچھ اس کی مرمت کر رہے تھے اپنے اس گھر کی۔ تب وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا کہ آپ وہاں تشریف لائے، گزرتے ہوئے راستے میں چلتے ہوئے، اور مجھے اس کام میں مشغول دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ ما ھذا، کہ اے عبداللہ یہ آپ کیا کام کاج کر رہے ہیں، یہ کیا ہو گیا، کیا معاملہ ہے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ قلت، میں نے یوں عرض کیا کہ اصلح خصنا یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول یہ میرا جو گھر ہے
یہ معمولی سا لکڑیوں کا گھاس پھوس کا یہ کچھ ٹوٹ پھوٹ گیا ہے، خراب ہو گیا ہے، تو میں اس کی مرمت کی کوشش کر رہا ہوں۔ میری یہ بات سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ فقال، یوں فرمایا کہ الامر اسرع من ذلک، دیکھو عبداللہ، بات یہ ہے کہ معاملہ تو اس سے زیادہ تیز رفتار ہے، معاملہ زیادہ تیز رفتار ہے۔ یعنی تم یہاں کھڑے ہوئے اپنے اس گھر کی مرمت میں مشغول ہو، لیکن معاملہ کیا خبر کہ اس سے جلدی واقع ہو جائے، رونما ہو جائے، کہ اس سے پہلے ہی تمہارا یہ کام کہ جس میں تم مشغول ہو اپنے گھر کی مرمت کا، یہ کام شاید یہ مکمل ہونے سے پہلے معاملہ آ پہنچے۔ کون سا معاملہ اور کیسا معاملہ؟ جو کہ زیادہ تیز رفتار ہے۔ تو ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ معاملے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جانب متوجہ فرمانا چاہتے ہیں کہ انسان اگر کسی کام کاج میں مشغول ہے تو موت کی تو کوئی خبر نہیں، نہ جانے کس وقت انسان کے لیے موت کا وقت آ پہنچے، اور یہ کہ اللہ کی طرف سے اپنے ہر بندے کے لیے یہ بہت ہی بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے اپنے کسی بندے کو موت کے وقت سے آگاہ نہیں کیا، ورنہ تو انسان اس سے بہت پہلے ہی، سالوں پہلے ہی، جیتے جی ہی شاید مر چکا ہوتا، کہ بیٹھ کر گنتا رہتا، حساب لگاتا، ہر وقت دنیا کے کام کاج کو وہ چھوڑ دیتا اور اسی گنتی میں ہی وہ لگا رہتا ہمیشہ، ہر سانس کے ساتھ، کہ کتنے دن باقی رہ گئے، کتنے منٹ باقی رہ گئے۔ تو یوں اللہ کی طرف سے یہ بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ انسان کے لیے موت کے وقت کو اس سے پوشیدہ رکھا ہوا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ موت شاید 100 سال کے بعد آئے، 50 سال کے بعد آئے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ شاید اگلی سانس لینا بھی انسان کو نصیب نہ ہو سکے۔ تو موت کی تو کوئی خبر ہی نہیں ہے کہ نہ جانے کب آ پہنچے اور دبوچ لے انسان کو، اور جب موت آ پہنچی ہو تو گویا وہ انسان جس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور یہ کہ آخری ہچکی جسے آ رہی ہو، تو اس کے لیے تو گویا قیامت برپا ہو چکی ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات فقد قامت قیامتہ، کہ وہ جو اصل قیامت ہے کہ زمین و آسمان ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، مردے زمین سے پھر اس کے بعد نکل کھڑے ہوں گے وغیرہ، یہ تمام معاملات اگرچہ ابھی بالفرض ہزاروں سالوں کا عرصہ باقی ہو، لیکن وہ انسان جس کی روح قبض کیے جانے کا وقت آ پہنچا، آخری ہچکی جو لے رہا ہو، تو پھر اس سے غرض نہیں کہ وہ اصل قیامت کب برپا ہوگی، اس کی تو قیامت گویا کہ برپا ہو چکی ہے، کہ اس دنیا سے رخصتی، اور یہ کہ اگلے جہان کی طرف روانگی، کہ وہ فرشتے جو کہ اس کے آس پاس موجود ہیں، جو اس کی روح قبض کرنے کی خاطر وہاں آ پہنچے ہیں، کہ جنہیں وہاں آس پاس موجود وہ مجمع، وہ تمام لوگ، وہ گھر کے افراد، کسی کو بھی وہ فرشتے نظر نہیں آ رہے، لیکن اب یہ اپنی آنکھوں سے اس دنیا میں رہتے ہوئے ان فرشتوں کو دیکھ رہا ہے کہ جس طرح اپنے آس پاس، اپنے سرہانے، اپنے بستر کے قریب کھڑے ہوئے ان تمام افراد کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے گھر والوں کو دیکھ رہا ہے، اسی طرح یہ ان فرشتوں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، اے انسان، آج تمہاری نگاہ تیز ہوئی ہے،
دنیا کی یہ تمام زندگی 100 سالہ زندگی یا 60 یا 70 سالہ یہ زندگی، تم اپنی ان آنکھوں سے سبھی کچھ دیکھا کرتے تھے، ہر قسم کے مناظر تم سمجھتے رہے کہ تمہاری یہ نگاہ درست ہے، یہ بہت تیز ہے، لیکن اصل میں آج تمہاری نگاہ درست ہوئی ہے، آج تمہاری آنکھ تیز ہوئی ہے کہ وہ مناظر، وہ فرشتے، وہ کیفیات اور وہ شکلیں جو کہ تم اس دنیا میں سالہ سال کی یہ تمہاری طویل زندگی بسر کرتے ہوئے زندگی بھر وہ شکلیں اور وہ فرشتے اور وہ مناظر جو کہ ہمیشہ ہی آج سے پہلے بھی تمہارے آس پاس ہی ہوا کرتے تھے، بلکہ ایک فرشتہ ہمیشہ دائیں کندھے پر اور ایک فرشتہ ہمیشہ بائیں کندھے پر، لیکن تم انہیں نہیں دیکھ سکے۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تمہاری آنکھ تیز ہو چکی ہے۔ تو وہ منظر جب آ چکا اور وہ موقع جب آ چکا ہو تو گویا انسان کے لیے قیامت تو برپا ہو چکی ہے۔ اب موت کا یہ مرحلہ اور فرشتوں کو دیکھنے کا یہ معاملہ، نہ جانے یہ نوبت کب آ پہنچے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس ارشاد کے ذریعے کو معاملہ تو بہت زیادہ تیز رفتار ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جانب متوجہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اگرچہ یقیناً یہ دنیاوی معاملات، یہ دنیاوی کام کاج اور یہ دنیاوی ضروریات کہ یہ اپنے لیے مکان کی تعمیر، پھر اپنے مکان کی بوقت ضرورت یہ مرمت اور یہ دیکھ بھال وغیرہ کے یہ تمام سلسلے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ انسان کے لیے بنیادی ضروریات میں شامل ہیں یہ سب چیزیں، لیکن اصل جو معاملہ ہے اور زیادہ توجہ جس طرف ہونی چاہیے وہ معاملہ یہ ہے کہ دنیا میں جس طرح اے عبداللہ تم اپنے اس گھر کی تعمیر یا مرمت کے کام میں مشغول ہو، تو کوشش کرو، زیادہ فکر اور جستجو کرو اس بات کی کہ آخرت میں جو گھر ہوگا اور یہ کہ وہاں نہ جانے کیا معاملہ ہوگا، وہاں کامیابی ہوگی یا خدا نخواستہ ناکامی ہوگی، کہ وہاں یہ حساب و کتاب اور یہ کہ دنیا کی یہ ٹوٹ پھوٹ، یہ شکست و ریخت، یہ تمام تر تباہیاں اور یہ بربادیاں، اس کے بعد وہاں صرف 2 ہی جماعتیں ہوں گی، 2 ہی گروہ ہوں گے، تیسرا گروہ کوئی نہیں ہوگا۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ، ایک فریق جنت میں جانے والا ہوگا اور دوسرا فریق جہنم میں جانے والا ہوگا۔ اب نہ جانے ہمارا شمار کس فریق میں، کس گروہ میں ہوگا، اللہ کرے کہ اس گروہ میں ہمارا شمار ہو جو کہ جنت میں جانے والا ہوگا۔ الغرض دنیا کے لیے انسان فکر کرے، لیکن زیادہ فکر ہمیشہ آخرت کے بارے میں کی جائے کہ اے عبداللہ تم یہاں کھڑے ہوئے گھر کی مرمت میں مشغول ہو، تو انسان کو چاہیے کہ یہ حدیث اور یہ ارشاد نبوی سننے کے بعد ذرا غور و فکر کیا کرے انسان، کہ انسان کی یہی صورتحال ہوا کرتی ہے کہ انسان جب اپنے لیے کسی گھر کی تعمیر کے بارے میں منصوبے بنایا کرتا ہے، سالوں وہ غور و فکر کرتا ہے، لوگوں سے مشوروں کے وہ سلسلے کہ گھر کہاں تعمیر کیا جائے، کون سا محلہ ہو، کون سا شہر ہو، کون سا علاقہ مناسب رہے گا، پھر اس کے بعد خدا کر کے کسی شہر میں، کسی محلے میں ایک زمین کا وہ قطعہ، ایک وہ ٹکڑا خریدا گیا، پھر مکان کی تعمیر، پھر نقشہ ایسا ہونا چاہیے کہ یہ انسان سالوں ورنہ کم از کم یہ کہ مہینوں
روزانہ صبح و شام وہاں جاتا ہے انسان، اور یہ کہ اس کمرے میں کھڑا ہوا، کبھی اس کمرے میں، کبھی ایک کونے میں، کبھی دوسرے کونے میں، اور یہ کہ وہاں جو مزدور کام کاج میں مشغول ہیں انہیں ہدایات دیتا ہے، انہیں سمجھاتا ہے، انہیں ڈراتا ہے کہ خبردار ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، میرے اس گھر میں تعمیر میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ لیکن یہ کہ مہینوں یا سالوں تک انسان جو روزانہ صبح و شام وہاں آتا رہا، ہدایات دیتا رہا، کبھی ایک کونے میں کھڑا ہوا، کبھی دوسرے کونے میں کھڑا ہوا، لیکن عین ممکن ہے یہ بات کہ اللہ جانے جب یہ مکان مکمل ہوگا تو یہ اس دنیا میں ہوگا یا اس دنیا سے جا چکا ہوگا، کہ رات دن جس مکان کی تعمیر کے لیے اس نے خود کو ہلکان کر رکھا ہے، نہ جانے یہ خود اس مکان میں رہے گا یا وہ کوئی اور لوگ ہوں گے جو کہ آ کر اس مکان میں آباد ہوں گے۔ ایسا ہوتا ہے دنیا میں کہ بناتا کوئی ہے ایک مکان، روپیہ پیسہ اس نے خرچ کیا، خود کو ہلکان کیا، لیکن رہنے والے ہیں اس میں کوئی دوسرے لوگ، تو یوں اسے اللہ جانے وہاں رہنا بھی نصیب ہو سکے گا یا کوئی اور لوگ آ کر وہاں رہائش اختیار کر لیں گے۔ الامر اسرع من ذلك، معاملہ تو اس سے زیادہ تیز رفتار ہے۔ آج تم اپنے اس گھر کی مرمت کر رہے ہو، لیکن جو معاملہ زیادہ تیز رفتار ہے اس کی فکر زیادہ کی جائے، دنیا کی بھی فکر ہو لیکن کم، کہ جس طرح فرض کیجئے کہ اگر کوئی کشتی ہے، کشتی کے نیچے پانی ہوگا تو کشتی بہہ سکے گی، چل سکے گی، اور مسافروں کو یہ کشتی اس پار منزل مقصود تک پہنچا سکے گی، یہ کشتی اپنے سواروں کو دوسرے کنارے پر پہنچانے کے قابل ہو سکے گی۔ اگر کشتی کے نیچے پانی ہوگا، بغیر پانی کے تو کشتی نہیں چل سکے گی، لیکن اگر یہی پانی کشتی کے اندر آ گیا تو پھر کشتی ڈوبے گی، سوار بھی ڈوبیں گے، سبھی موت کا شکار ہو کر رہ جائیں گے۔ تو یوں یہ دنیاوی معاملات یہ ضروری ہے انسان کے لیے، انسان ان سے منہ نہ موڑے، ضرور دنیاوی معاملات کو بحسن خوبی انجام دے اور فکر و جستجو کیا کرے، لیکن دنیا کی محبت کو اپنے دل کے اندر کسی صورت نہ گھسنے دے، دل کے باہر باہر ہی رہنے چاہیے یہ تمام معاملات، اور دل کے اندر جو اصل جذبات ہیں اور جو اصل شوق اور اصل فکر و جستجو ہے وہ آخرت کے لیے زیادہ ہونی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔